بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ خاص فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے کلام معجز نظام میں فرمایا ہے: مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل۔ نیز دوسری جگہ یوں فرمایا ہے: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ علاوہ بنی آدم علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ ہے، جیسا کہ فرمایا ہے: آدم کو تمام نام سکھا دیے، لیکن سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: اللہ ماہو شدید القوہ، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ جواب: یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے اپنے آخری کلام معجز نظام کے ذریعے یوں خبردار فرمایا ہے: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب کی تعلیم دی اور خوب تعلیم دی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں خود یوں فرمایا ہے: الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں اشیاء کی اصلی حقیقت دکھا۔ بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کی دعا مانگنے کا یوں حکم دیا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ مذکورہ آیات اور مخالف کی پیش کردہ آیت اللہ ماہو شدید القوہ میں مطابقت بلحاظ تلقین اور تعلیم ہے، یعنی پیش کردہ آیات کے مطابق آپ کو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس آیت کے بموجب تلقین جبرائیل علیہ السلام بھی کرتے رہے۔ اس فرق کو مدرجہ ذیل دو آیتوں سے سمجھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قُلْ یَتَوَفَّاکُم مَلَکُ الموت، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا: وما آنا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مذکورہ آیات اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ اخلاق میں نوح علیہ السلام آپ سے اعلیٰ ہیں۔ کیا صورتحال یہی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ تو انہیں سب سے پہلے خبر عذاب کے بارے میں دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ نیز دوسرے مقام پر آپ کے متعلق یوں فرمایا ہے: لَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری سلوک اپنی قوم کے ساتھ یہ تھا: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے عرض کی: اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔
اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت سے آخری سلوک شفاعت کی صورت میں ہوگا، جیسا کہ فرمایا ہے۔ اب یہ تھوڑا میٹھا ہوا لگ رہا، ترجمہ: قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ باقی رہے انبیاء کرام کے معجزات، تو کتاب دلائل النبوہ مصنف حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام کے معجزات سے افضل ہیں۔ طوالت کے پیش نظر یہ کتاب تفسیر کبیر اس سے زیادہ کی متحمل نہیں، واللہ عالم۔ اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رفع بعضہم درجات فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انبیاء کرام کے مراتب کا بیان کرنا مقصود ہے جو ایک دوسرے سے نرالے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، جبکہ دوسروں کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بادشاہی اور نبوت دونوں کو اکٹھا کر دیا، جبکہ دیگر انبیاء کرام کو یہ چیز حاصل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انسان، جنات، پرندے اور ہوا تابع کر دی گئی، جبکہ ایسی بادشاہی تو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں تھی۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو دیگر کسی نبی کو حاصل نہیں۔ نیز آپ کی شریعت تمام پہلی شریعتوں کی ناسخ ہے۔ مذکورہ تقریر اس لحاظ سے ہے جبکہ درجات کو مراتب و مناصب پر محمول کریں، لیکن اسے اگر معجزات پر محمول کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر تمام انبیاء کرام پر فضیلت ہے، کیونکہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جو ان کے زمانے کے مناسب تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیے کہ عصا کا سانپ بننا، ید بیضا اور سمندر کا پھٹ جانا اس زمانے والوں کے ان کاموں کا توڑ ہیں جنہیں وہ لوگ جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ بہروں، گونگوں اور کوڑیوں کو شفا دینا یا مردوں کو زندہ کرنا اس زمانے والوں کے کسب کے مطابق تھا جو وہ طب کے ذریعے کرتے تھے، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے جو فصاحت و بلاغت اور خطبات و اشعار کے مشابہ ہے۔ معجزات قلت و کثرت کے لحاظ سے، مدتوں باقی رہنے اور جلد ختم ہو جانے کے باعث نیز ایک دوسرے سے کبھی ہونے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ فضیلت کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درجات کے تفاوت سے وہ امور مراد ہوں جن کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی امت اور صحابہ کی کثرت، نیز شہنشاہی کا جاہ و جلال۔ اگر ان تینوں وجوہات پر غور کیا جائے تو صاف نظر آ جائے گا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تینوں قسم کی خوبیوں کے جامع ہیں، کیونکہ آپ کا منصب سب سے بلند، معجزات ہمیشہ باقی رہنے والے اور سب سے قوی، اور آپ کی امت سب سے زیادہ اور شہنشاہی سب سے عظیم اور بڑی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کو سب پر فضیلت دی گئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میثاق کے انبیاء کرام۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی فاسق ہیں۔ جاننا چاہیے کہ مدرجہ والا آیات سے ان امور کا ذکر کرنا مقصود ہے جو اہل کتاب میں مشہور و معروف تھے، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر
دلالت کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے عذر کی بیخ کنی ہو اور ان کا بغض و عناد صاف ظاہر ہو جائے۔ ان امور سے بعض کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام سے عہد لیا جنہیں کتاب اور حکمت مرحمت فرمائی تھی کہ جب تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرتا ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جملہ انبیاء کرام نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس معصوم گروہ کو تو یہ تہدید سنا دی تھی کہ جو اس حکم سے پھرے گا وہ نافرمان شمار ہوگا۔ اس آیت کا مقصود یہی ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر یہ واجب کیا ہے کہ اس رسول پر ایمان لائیں جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرے۔ یہ تنہا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ شامل نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہی رسول ہیں جو دیگر انبیاء کرام کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے جلوہ آرائے گیتی ہوئے تھے۔ لیکن ایسا کہنے پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس سے اثبات علی الشیء بنفسہ لازم آتا ہے کیونکہ اس طرح ایک کی رسالت سے دوسرے کی رسالت ثابت کی جا رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی رسالت سے یہاں اظہار معجزہ مراد ہے اور اس صورت میں اعتراض ہی ساکت ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، قتادہ اور صدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے مذکور ہے، یہ میثاق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بن عمران علیہ السلام بھی زندہ موجود ہوتے تو انہیں میرا اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ظاہری حیات میں مبعوث ہوں تو ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ اور احتمال ہے کہ آیت سے یہ بھی مراد ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد لیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اور اکثر علماء کرام یہی کہتے ہیں، اور آیت کے لفظوں میں اس معنی کا احتمال بھی ہے، کیونکہ مقصود اس آیت کا یہی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود ہوں وہ آپ پر ایمان لائیں۔ اور یہ عہد امتوں سے جب لیا گیا تو اس کا تذکرہ حصول مقصد کی زیادہ وضاحت کرتا ہے بنسبت اس کے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لینے کا ذکر فرمایا گیا۔ تو اس کا جواب ہماری امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے یہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات امتوں کے درجات کی نسبت بہت بلند و بالا ہیں، لیکن جب یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے لیے یہ ضروری ٹھہرایا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، خواہ وہ زندہ کیوں نہ موجود ہوں۔ اگر وہ اس فرض کے تارک ہوئے تو نافرمانوں کے گروہ سے ہو جائیں گے۔ بس سیدنا محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ان حضرات کی امتوں پر تو اور زیادہ ضروری ہوا، اور اولا بھی یہی ہے۔ بس صرف انبیاء کرام سے عہد لینے کا ذکر ہی تحصیل مقصد کے لحاظ سے زیادہ قوت رکھتا ہے، یعنی زیادہ مناسب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ جو تفصیل و تحقیق کا شائق ہے وہ ان کی تفسیر کی جانب رجوع کرے۔ رحمت دو عالم کا علم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ترجمہ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ کرو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔
کے تحت فرمایا ہے، جاننا چاہیے کہ غزوہ احد میں جب اکثر حضرات آپ سے بچھڑ کر دور نکل گئے تو جب وہ آپ کی جانب لوٹے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ذرا بھی سخت کلامی سے پیش نہ آئے، بلکہ نرمی کے ساتھ دلوں کو موہ لینے والے انداز ہی میں گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات کے ساتھ ان کی ایسی رہنمائی فرمائی جو انہیں دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے۔ منجملہ ان کے یہ بات بھی تھی کہ ان سب کو معاف فرما دیا اور کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہیں معاف کرنے اور سختی نہ فرمانے پر تعریف و توصیف کی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے ساتھ آپ کا نرمی اور عفو و درگزر سے پیش آنا آپ کے حسن خلق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ساتھ ہی باری تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے۔ نیز اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لفظوں میں بھی حکم دیا۔ ترجمہ: اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ نیز دوسرے مقام پر ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں مدح و ثنا بیان فرمائی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امام کا حلم اور نرمی سب سے زیادہ پسند ہے، اور امام کی جہالت اور سختی سے زیادہ اور کوئی چیز ناپسند نہیں ہے۔ جب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے امام ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حلیم اور اخلاق کے حسنہ والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ترجمہ: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کے تحت فرمایا ہے، جاننا چاہیے کہ اس آیت میں مختلف وجوہ ہیں۔ مثلا پہلی وجہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کور چشمی کا ذکر فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب بددیانتی اور خیانت کی نسبت کی تھی، تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ماند کے الزام کی بیخ کنی فرما دی۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شہر ہی میں پیدا ہوئے اور اسی میں ان کے سامنے پروان چڑھے۔ ساری عمر میں قوم نے آپ سے صدق و امانت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اس کے سوا یہی تھا کہ آپ حق کی طرف بلاتے اور دنیا سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ ان حالات میں آپ کی پاک اور شفاف ردائے عصمت پر خیانت کا دھبا کیسے لگ سکتا تھا؟ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس ماند و معترض کی غلطی بیان فرمائی تو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیانت سے بری ہونے کی شہادت دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان کا وجود مسعود تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ تمہیں ترک باطلہ کی طرف مائل ہونے سے پاک کرتے اور ایسے علوم نافع سے تمہارے دامن مراد کو بھرتے رہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ضامن ہیں۔ ان حالات میں کون سا صاحب عقل و دانش ہوگا جو ایسے خلاصہ روزگار فرد کامل و مرد اکمل کی جانب خیانت کو منسوب کرنے کا تصور بھی دل میں لائے گا؟ تیسری وجہ، گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے ہے اور تمہارے شہر کا رہنے والا اور تمہارے خویش و اقارب سے ہے۔ اس کے باوجود شرک کے باعث تم ذلت کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہو،
جبکہ اسے بزرگی دی ہے اور فضل و احسان کے ساتھ ساری کائنات سے ممتاز کیا ہے۔ ان کا وجود تمہارے لیے باعث شرف و عظمت ہے۔ اس کے برعکس تمہارا ان پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کی جانب برائیوں کی نسبت کرنا عقل و دانش سے بعید ہے۔ چوتھی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فضل و کمال میں اس منصب رفیع پر فائز ہیں جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتایا ہے، تو ہر صاحب عقل و دانش پر حتی المقدور آپ کی اعانت کرنا واجب ہے۔ پس اے ماندو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوتے اور نہ صرف دست و لسان سے بلکہ سیف و سنان کے ساتھ ان کی معاونت پر ہمہ وقت کمر بستہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا ہے تو یہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے سبب احسان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تمام جہانوں یعنی جہان والوں پر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بعثت کا احسان ان کے لیے آپ کے داعی ہونے اور انہیں عذاب الہی سے نجات دلانے اور انہیں ثواب و اجر کی منزل مقصود تک پہنچانے کے باعث ہے، اور یہ جملہ کائنات والوں کے حق میں عام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ کی جہانگیر بعثت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے اہل اسلام ہی نے فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا آیت میں ایمان والوں کو اس احسان سے خاص کیا گیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ھدی للمتقین فرمایا ہے، یہ نفع حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے، حالانکہ قرآن کریم کی صفت یہ بتائی ہے ھدی للناس کہ یہ سب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ دوسری نظیر مدرجہ ذیل آیت میں موجود ہے، انما انت منذر من یخشاھا، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء و مرسلین سے ہر ایک کی بعثت اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر احسان ہے، لیکن جس قدر کسی رسول سے مخلوق کو زیادہ نفع ہوگا اسی قدر اس کی بعثت میں انعام زیادہ ہوگا۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت میں دو قسم کی خصوصیات ہیں، ایک وہ منافع جو آپ کی بعثت ہی سے حاصل ہوتا ہے، دوسرے وہ منافع جو آپ کے ان خصائل حمیدہ و اخلاق محمودہ سے حاصل ہوتا ہے جو دوسرے میں نہیں پائے جاتے۔ جو نفع آپ کی اصل بعثت سے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ ابو عبداللہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی بعثت سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس کا حصول دین کے راستے سے ہوتا ہے۔ اس نفع حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔